کہ صبح جب انسان اٹھتا ہے نا تو جسم کے اعضاء ایک چیز سے کہتے ہیں کہ تم دھیان سے رہنا، غلطی تم کرتی ہو مار ہمیں پڑتی ہے، اور وہ ہے زبان کہ الفاظ قائل کرتے ہیں، مائل کرتے ہیں اور گھائل کرتے ہیں۔ تو یہ الفاظ ہی ہیں جو آپ کی عزت افزائی بناتے ہیں، یہ الفاظ ہی ہیں جو آپ کی توہین کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے وہ جو جذبات ہوتے ہیں نا جی، وہ بڑے معنی رکھ رہے ہوتے ہیں۔ انتہائی خوبصورت ریلیشن جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا شادی کا، اور اس شادی میں جہاں پہ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں نا اپنے حقوق کے اوپر کہ میرا حق کیا ہے۔ میاں کہتا ہے میں چونکہ میاں ہوں یہ میرا حق ہے، بیوی کہتی ہے چونکہ میں بیوی ہوں اس لیے میرا حق ہے یہ والا۔ تو اگر ہم حق صرف ریسیو کرنے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ اب جھگڑا ہے۔ اگر حق دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اس کا مطلب محبت ہے۔ کیا وربل ابیوز بھی وائلنس ہوتا ہے؟ وہ یس ہوتا ہی وہیں سے تو شروع ہے سارا کچھ۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں، غالباً یہ حدیث مبارکہ ہے، میں اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہوں، لیکن ہے کہ صبح جب انسان اٹھتا ہے نا تو جسم کے اعضاء ایک چیز سے کہتے ہیں کہ تم دھیان سے رہنا، غلطی تم کرتی ہو مار ہمیں پڑتی ہے، اور وہ ہے زبان۔ سارے اعضاء ہاتھ جوڑ کے زبان کی خدمت میں کھڑے ہوتے ہیں کہ مہربانی کرنا تم صحیح رہنا، غلطی تم کرو گی پھینٹی ہمیں پڑے گی۔ تو یہ جو ابیوز ہے نا یہ بعض اوقات نا جسم کی مار ٹھیک ہو جاتی ہے، دل کے زخم نہیں ٹھیک ہوتے۔ تو کیا یہ جو بار بار پرووک کر رہے ہوتے ہیں ہم سامنے والے کو، ٹھیک ہے، تو کیا یہ رشتوں کو بہت ڈینجرس پوائنٹ پہ لے آتا ہے، کمزور کر دیتا ہے؟ اور خاص طور پہ مردانگی پہ جو سوال اٹھاتے ہیں نا، مرد ہے تو یہ کر کے دکھا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اس پوائنٹ کے اوپر مرد ہاتھ اٹھا رہا ہے یا ہاتھ نہیں بھی اٹھا رہا، دونوں صورتوں میں یہ ریلیشن ڈسٹرائے ہو چکا ہوا ہے۔ اچھا، اگر عورت اس مقام پہ لے آئی ہے کہ اس کی مردانگی کو چیلنج کر رہی ہے نا، تو اگر مرد تھوڑا سا بے صبر ہے تو شاید وہ ہاتھ اٹھا لے گا، لیکن اگر مرد میں تھوڑی سی ہمت ہے تو وہ کیا کرے گا، وہ اس جگہ سے چھوڑ دے گا، لیکن اس کے دل سے وہ عورت بھی نکل جائے گی۔ مگر پوائنٹ یہاں پہ بنتا ہے کہ مرد غصے میں ہاتھ کیوں اٹھا دیتا ہے، یہ بھی مجھے نہیں سب نہیں اٹھاتے۔ اچھا، سارے نہیں اٹھاتے۔ اوکے، یہ مردانگی کو جو چیلنج بھی کرتے ہیں نا وہ بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اچھا، اچھے لوگ ہاتھ نہیں اٹھاتے، اوکے، لیکن زندگی میں انسان خدا کا پتلا ہے، 10 دفعہ اگر کوئی پرووک کرے گا تو شاید ایک دفعہ ہو جائے گا۔ اگر ایک سمجھ لے کہ بھائی اس کا جو ہے نا ویک پوائنٹ یہ ہے کہ مار نہیں سکتا مجھے یہ ہے، تو اسی کے اوپر اسی کو پرووک کرنا، اسی پہ پرووک کرنا، تو شاید کسی وقت وہ کر بھی جائے۔ ہے غلط، لیکن غلط تو بولنا بھی غلط ہے۔ دیکھیں یہ اس ریلیشن میں ایک چیز بڑی قیمتی ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے فزیکل پاور زیادہ دی ہے عورت سے، بے شک عورت سے، ٹھیک ہے، مگر مجھے لگتا ہے زبان کی پاور عورت کو زیادہ دے زبان دی کی ہے۔ پاور، ایموشنز عورت کے پاس زیادہ ہے، اور نان نفقہ کمانا، رزق کمانا یہ مرد کے اوپر، باہر کی دنیا کو ڈیل کرنا مرد کی زیادہ ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، زیادہ۔ اب تو ماشاءاللہ خواتین بھی، میں تو آپ کو پتہ ہے ہر شو میں کوشش کرتا ہوں کہ خواتین جو ہے نا وہ اپنے ذاتی پیسے کے اوپر ضرور کام کریں، شادی سے پہلے ضرور اپنا کوئی ان کا سسٹم ہونا چاہیے جہاں سے وہ اپنے پیسے جنریٹ کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میڈیکل سٹوڈنٹ میں سے 60% خواتین جو ہے جو ڈاکٹر بنتی ہیں اور بعد میں پریکٹس نہیں کرتی۔ 60% ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹرز جنہوں نے اتنے مہنگے کالجوں میں پڑھا ہوا ہے، ڈاکٹر بن گئی ہوئی ہیں اور ہاؤس ہولڈ کریں گے۔ کیوں؟ کہاں گئی ان کی ڈگریاں، کہاں گئے ان کے انٹیریئر ڈیزائننگ، کہاں گئے ان کے اتنے بڑے بڑے خیالات؟ بھائی مرد کے بچے تو بچے ہیں نا گھر میں، مرد کی بھی اتنی ذمہ داری ہے، عورت کی بھی اتنی ذمہ داری ہے، کیا دونوں مل کے نہیں کر سکتے ہیں؟ اور اگر میں کہتا ہوں کہ وہ اس نے کہا تھی کہ میری اماں جی بڑی بیمار ہوتی ہیں، تو میں نے کہا تھی میں نے 24 گھنٹے کے لیے ان کے ساتھ نہ نرس رکھی ہوئی ہے،
میں سارے کام نہیں ان کے کر سکتا. میرا کام یہ ہے کہ میں ان کے پاس بیٹھوں, ان سے گپ شپ لگاؤں, ان کے خدمت کروں, ان کا دل آسان کروں. بیوی کو میں اچھا رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اس کے لیے جیسے ہاؤس ہیلپ ہوتی ہے جو آپ لیتے ہیں, کام کرنے والی آتی ہیں, آپ کما رہے ہیں تو آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. لیکن کئی تو ایسے گھر ہیں جہاں پہ خواتین نے ہی جھاڑو پوچھا بھی کرنا ہے, کھانا بھی بنانا ہے, بچوں کو بھی سنبھالنا ہے, میاں کو بھی سنبھالنا ہے, ساس کو بھی سنبھالنا ہے, راشن بھی اسی نے خریدنا ہے. میاں صبح کا گیا, شام کو پتہ نہیں آیا کہ نہیں آیا. میں آپ کو واقعہ بتا, میرے دوست ہے بینک میں ہے, تو اس کا بیٹا اور میرا بیٹا ایک ہی اسکول میں تھے, سیکشن علیحدہ تھے. میں نے سے پوچھا, میں کہا تیرا بیٹا جو وہ کون سی کلاس میں؟ اس نے کہا جی فلانی کلاس میں. میں کہا میرا بیٹا فلانی کلاس میں, کون سے سیکشن میں؟ اس نے کہا میرا خیال ہے ای سیکشن میں ہے. میں نے کہا تیرا خیال کا کیا مطلب ہوا, بیٹا تیرا ہے کس کا ہے؟ کہتے کیا کروں, صبح جاتا ہوں, رات کو کس وقت آتا ہوں پتہ نہیں ہوتا. صبح جب میں جاتا ہوں بچے اسکول چلے گئے ہوتے ہیں, واپس آتا ہوں بچے سو گئے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا تربیت, انہوں نے کہا جی والدہ کر رہی ہے. اچھا ماشاءاللہ اس کی والدہ جو ہے وہ ٹیچر بھی ہیں, بچوں کو پڑھاتی بھی ہیں. اب یہ اس میں سے کسی چیز کو اپلی نہیں بنا سکتے کسی کو ذلیل کرنے کے لیے. آپ اگر کرنا چاہتے ہیں کریں, نہیں کرنا چاہتے ذلیل کرنے کا حق تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے, چاہے مرد عورت کو کرے یا عورت مرد کو کرے. مگر یہ جو سچویشن آپ بتا رہے تھے, اس بیچ میں ہوتا موسٹلی یہ کہ اگر میاں بیوی میں چپکلش ہو جائے, کوئی جھگڑا ہو جائے, تو وہ جو بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتا, باپ جو ساری زندگی کما رہا ہوتا ہے, محنت کر رہا ہوتا ہے بچے کے اچھے اسکول کی فیس کے لیے, تعلیم کے لیے, اچھے گھر امپائر, یا بیوی کے شوق کے لیے, اس کی چیزوں کے لیے, تو وہ پھر وہ جو مرد ہے نا بیچارہ, وہ ایک ٹائم پہ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ بچے جو ہیں اس کے کوئی سائڈ پہ نہیں ہوتے کھڑے, سارے ماں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں, اور وہ ان کو بنا لیتی ہے ہتھیار بچوں کو. بالکل ٹھیک ہے, نقصان بہت بڑا سب سے زیادہ کس کا ہو رہا تھا؟ خود اس انسان کا, جو اس وقت وہ ٹائم نہیں دے پاتا اور پیسے کمانے کی دوڑ میں لگا.